الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او کما قال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہیں گے۔ ان چیزوں کو سن کر ہمارے دلوں میں غوث پاک کی عظمت انشاءاللہ عز و جل مزید بڑھے گی۔ اللہ پاک اس ولی کامل کے صدقے سے ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میٹھے بار اسلام بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلق سے درود شریف پڑھنے کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف بیان کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ ان مجلسوں کو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پیدائش 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جس رات کو ہونے والی تھی، اسی رات آپ کے والد صاحب نے خواب دیکھا۔ امام اربلی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر کے اندر، اور کئی سارے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں میں نے جب اپنی آنکھوں کو بند کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام خواب میں تشریف لائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے، آپ کو بشارت ہو، بتحقیق اللہ پاک آپ کو ایک اولاد عطا فرمائے گا جو اولاد میرا محبوب ہے، میرے رب کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی شان وہی ہے جو شان میری نبیوں میں ہے، وہی شان اس کی اولیاء کاملین میں ہے۔ چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء، یعنی غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ محترم اسلامی بھائیوں اور پیارے ناظرین کرام، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عمر شریف 5 سال کی پہنچی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے ایک قاری صاحب کا انتظام کیا جو آپ کو قرآن شریف پڑھائے، ناظرہ کروائے۔ جب وہ قاری صاحب آپ کے استاد جو بننے والے تھے، جب وہ آپ کے پاس آئے، کہاں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ، تعوذ تسمیہ پڑھو، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا استاد صاحب میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے الحمد سے شروع کر دیا اور 18 پارے زبانی سنا دیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، 5 سال کی عمر ہے اور 18 پارے زبانی سنا دی۔ استاد سب حیران ہوئے، کہاں آپ کے گھر والوں نے مجھے بلایا تھا آپ کو پڑھانے کے لیے، لیکن آپ تو پہلے سے ماشاءاللہ درست پڑھنے والے ہیں، اور مزید یہ کہ 18 پارے آپ نے یاد کیے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ قرآن کریم آپ نے کہاں یاد کیا ہے؟ فرمایا دراصل میری والدہ محترمہ کو 18 پارے یاد تھے، وہ ان کی تلاوت کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہوا کرتا تھا، وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے 18 پارے زبانی یاد کر لی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بزرگوں، دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آئیے آج ہم پوچھیں گے امام ابن تیمیہ سے، جن کو لوگ امام الموحدین کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ، آپ کا کیا تھاٹ، آپ کا کیا عقیدہ تھا غوث پاک کے تعلق سے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عز و جل ہی دلوں کے حالات پہ واقف ہے، یقیناً ذاتی طور پر میرا رب ہی دلوں کے حالات پر واقف ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، مگر رب نے یہ کہاں فرمایا کہ میں کسی کو دے نہیں سکتا، اور تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ عز و جل یہ اختیارات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آئیے امام ابن تیمیہ سے پوچھیں گے کہ امام ابن تیمیہ،
آپ غوث پاک کے بارے میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ مکتبہ دار ابن حزم سے چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 139 ہے میرے پاس۔ آئیے آج اپنا عقیدہ جو غوث پاک کے بارے میں ہم الحمدللہ رب العالمین اہل السنت والجماعت کا ہے کہ غوث پاک دلوں کے حالات سے اللہ حضور کی عطا سے واقف ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس پر کیا فرمایا؟ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارادہ کیا، بنیادی تعلیم جب آپ نے مکمل کر لی کہ میں علم کلام میں سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے وقال سہروردی کنت قد عزمت على ان اقرا شيئا من علم الكلام وانا متردد، مجھے اس بارے میں تردد تھا کہ کون سی کتاب کا مطالعہ کر لوں، هل اقرا الارشاد لامام الحرمین، کیا میں الارشاد کا مطالعہ کروں جو امام الحرمین نے کتاب لکھی ہے، او نہایت الاقدام للشہرستانی جو امام شہرستانی نے تصنیف فرمائی ہے، او کتاب شیخ ہی یا اپنے شیخ کی کتاب، ان کا نام تھا ابو نجیب، ان کی کتاب پڑھ لوں۔ فرماتے میں نے ان سے مشورہ کر لیا، ہم غوث پاک کی مجلس میں جائیں گے، غوث پاک سے پوچھیں گے حضور آپ بیان کیجئے میں کون سی کتاب کا مطالعہ کر لوں ان میں سے۔ وکان یصلی بجنب شیخ عبد القادر، نماز کمپلیٹ ہوئی، شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے، ابن تیمیہ الفاظ لکھتے ہیں، قال فالتفت شیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی میری طرف متوجہ ہوئے، کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی ابھی تک، وقال لی، مجھے بیان کیا، یا عمر ما ہوا من زاد القبر، ما ہوا من زاد القبر، جن کتابوں کا تو نے نیت کی ہے، عزم کی ہے ان کو پڑھنے کی، یہ کتابیں قبر میں تمہیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ فرجعت عن ذالک، میں واپس لوٹا وہاں سے، فاخبر، اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو کشف ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے دل میں تھا۔ امام ابن تیمیہ الاستقامہ صفحہ نمبر 139 پہ لکھتے ہیں اس واقعے کو۔ گویا بزرگوں دوستو، ان کا بھی عقیدہ غوث پاک کے تعلق سے کیا ہے؟ آئیے یہ کمال آیا کہاں سے غوث پاک کے پاس؟ حضرت سیدنا امام آلوسی علیہ رحمہ کی تفسیر کا پرنٹ میرے پاس موجود ہے، سورہ احزاب وکان خاتم النبیین کے تحت فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو جو فیض دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، آیا یہ نفع بس محدود تھا آپ کی حیات ظاہری تک، یا آپ کے وفات پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ نفع دیتے تھے؟ آپ فرماتے لا بد فی ذالک فقد وقعت رؤیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد وفاتہ لغیر واحد من الکاملین من حاذ الامت والاخذ منہ یقظۃ، فرماتے یکزن بیداری میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے اپنی امت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ امام آلوسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور آگے کیا لکھا ہے؟ قال شیخ سراج الدین، شیخ سراج الدین فرماتے ہیں طبقات اولیاء میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل الظہر، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظہر کی نماز سے پہلے دیکھا۔ اب دیکھیں رائتو کا صیغہ میں نے دیکھا، اب یہاں خواب کا ذکر نہیں ہے۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ کی تفسیر کا مطالعہ کر لیجئے، پھر کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین حیات نہیں ہے۔ ہمیں محدث بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سمجھا چکے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بہرحال نبی پاک نے بیان کیا، یا بنیا لما لا تتکلم، آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے، آپ واعظ کیوں نہیں پڑھتے؟ قلت یا بتا انا رجل، میں آدمی تو ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر اجمی ہوں، کیف اتکلم علی فصحاء بغداد، بغداد کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ فقال افتح فاکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو، ففتحتہ، میں نے اپنا منہ کھولا، فتفل فی سبعا، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا 7 مرتبہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وقال تکلم علی الناس، فرمایا لوگوں کے سامنے گفتگو کر، وَدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت ہے، جو لوگ ہیں، ان کو دعوت دو، واعظ و نصیحت کرو۔ غوث پاک بیان کرتے ہیں، فصلیت الظہر، میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی، وجلست،
जैसे मैं बैठा वह हज़रनी खल्कुन कसीरुन, खल्के कसीर जमा हो गई। मैं गुफ्तगू करने लगा, बयान करने लगा, लेकिन थोड़े बड़े अल्फाज इधर उधर हो रहे थे। मैंने देखा कि मजमुए में अली और मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, बाबुल इल्म, बाबुल हिकम, हिकमत का दरवाज़ा, इल्म के दरवाजे जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया, वो जलवा अफरोज़ हो गए। तो फरमाया, ए मेरे बेटे, आपको क्यों ये परेशानी हो रही है? फ़क़ाल या बुनैया लिमा ला ततकल्लम, आप कलाम क्यों नहीं करते? तो अली और मुर्तज़ा ने बयान किया, अपना दहान मुबारक खोलो, मुँह खोलो। अली और मुर्तज़ा ने 6 मरतबा अपने लुआब दहन डाला। तो गौसे पाक ने अर्ज़ की, हुज़ूर 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? अब अली और मुर्तज़ा के अल्फाज देखिए, अली और मुर्तज़ा कहाँ दफन है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मज़ार मुबारक कहाँ है, ये रूहानी कनेक्शन देखिए। और अल्लामा आलूसी अलैहिर्रहमान ने लिखा है, फरमाते अदबन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी पाक पर नबी अदब करते हुए, ताकि मुशाहबत ना हो जाए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, कहा ताकि नबी पाक ने भी 7 मरतबा डाला, मैं 6 ही मरतबा डालने के पाबंद हूँ। फिर गौसे पाक ने जब इल्म सीखा, इल्म बयान किया, आखिरी वाक़या आपके सामने बयान करेंगे। हज़रत सैयदना इमाम इब्न जोज़ी अलैहिर्रहमा जब आप मजलिस में हाज़िर हुए गौसे पाक की बहजतुल असरार में, इमाम शदनूनी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, फरमाया क़ारी कुरान ने एक आयत पढ़ ली, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला ने इस आयत की एक तफसीर बयान की। उस वाक़े को अपने अल्फाज के एतबार से मैं समझाना चाहूँगा। इमाम इब्न जोज़ी से अपने साथी ने पूछा, हुज़ूर क्या आप इस आयत का तर्जुमा जानते हैं, तफसीर जानते हैं? फरमाया, हाँ, हम इस आयत की इस तफसीर को जानते हैं। गौसे पाक ने उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान की। फरमाया, आप इसको जानते हैं? फरमाया, हम ये भी जानते हैं। तीसरी तफसीर बयान की, चौथी तफसीर बयान की। तफसीर बयान करते करते गए, गौसे पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही आयत के 11 तफसीर बयान कर दिए। साथी ने इमाम इब्न जोज़ी से पूछा, क्या आप इन तफसीर को जानते हैं? फरमाया, हाँ, हम इन सारे तफसीरों को जानते हैं, जो एक आयत की 11 तफसीर माँ काइल बयान की थी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला ने। तो गौसे पाक ने 12वीं तफसीर शुरू की। साइल ने पूछा, ए इमाम इब्न जोज़ी, ए शारह बुखारी, क्या आप ये तफसीर जानते हैं? फरमाया, हम नहीं जानते इस तफसीर को। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला ने तफसीर करते गए एक ही आयत की 40 तफसीरें बयान कर डाली। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने अल्फाज बयान किए थे उस वक़्त, व अलआना नरजिउ मिनल क़ौल इलल हाल, ये तो हमने ज़ाहिरी तफसीर बयान कर दी, क्योंकि अहादीस मुबारक गवाह है, कुरान का ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। और अली और मुर्तज़ा वो शख्सियत है जो ज़ाहिर को भी जानती है और जो बातिन को भी जानते हैं। अली और मुर्तज़ा ज़ाहिर को भी जानते थे, बातिन को भी जानते थे। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान किया, अलआना नरजुउ मिनल क़ौल इलल हाल, अब हम बातिनी तफसीर बयान करना शुरू करेंगे। जब गौसे पाक ने उसी आयत की एक बातिनी तफसीर पेश की, मजमे में अल्लामा इब्न जोज़ी को इतना वजद आ गया, उसने अपने कपड़ों को फाड़ दिया। ये है हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला। बुज़ुर्गों, दोस्तों, इनसे अपनी अकीदत मजबूत कर दो। ये वो शख्सियत है, औलियाए कामिलीन, सही मुस्लिम में है, किताबुल ईमान के अंदर, जब क़यामत के दिन इन वलियों को कहा जाएगा जन्नत में जाओ, ये कहेंगे बारी ताला हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग वो है जो जहन्नम में गए हैं, मगर युसल्लूना माना व यसूमूना माना, हमारे साथ रोज़े रखते थे, हमारे साथ नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन उनकी नमाज ने, उनके रोज़ों ने उनको फ़ायदा नहीं दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, जाओ जहन्नम से निकालो उन लोगों को जिनको तुम जानते हो। ये लोग वहाँ जाएंगे, अपने दस्ते मुबारक से जहन्नमियों को जहन्नम से निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एतिकाद है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला यकीनन क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत कराएंगे, क्योंकि नबी पाक ने बयान किया, अल मर्उ मा मन अहब्बा, इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह क़यामत के दिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु के साथ उठाना, हमारा हशर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला के साथ करना। आमीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन।